پھر جیسے ہی میرے اوپر دھماکہ سا ہو گیا جب وہ کھڑے کھڑے وہی میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف اسے دیکھنے لگی اور پھر حیران ہو کر گھر کی طرف چل دی، کیونکہ اس کا یوں غائب ہونا حیرت کی بات تھی۔ تھکن سے میری بری حالت تھی، مشکل کھانا کھایا اور کھاتے ہی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید پڑوس میں کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی شادی کے سہانے خواب اترنے لگے اور سوچنے لگی، کیا میری قسمت بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا ہم سفر لکھا ہو میری قسمت میں جو مجھے زمانے کے سارے غم اور پریشانیوں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ نادان کتنی دیر تک میں مایوسی کی کیفیت میں گرفتار تھی، تھک ہار کر آنکھیں موند کر سو گئی۔ دوسرے دن اتوار ہونے کی وجہ سے فیکٹری کی چھٹی تھی۔ مامی نے مجھے مشین لگا کر کپڑے دھونے کا کہا اور خود اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے بچوں کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں اکیلی گھر میں رہا کرتی، جبکہ وہ اور اس کے بچے اکثر ہی کہیں نہ کہیں آتے جاتے رہتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے کا گھر تھا، اس لیے مجبوراً کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر جانا پڑتا تھا۔ ابھی میں نے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ میں کپڑے سکھا ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ عالیہ، بات سنو۔ میں نے چونک کر حیرت سے مڑ کر دیکھا اور پھر اچھل پڑی۔ میرے پیچھے وہی نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں اس کی اس جرأت پر حیران رہ گئی کہ وہ ہمارے گھر کی چھت پر کھڑا تھا اور کسی دھڑلے سے وہ گھر میں گھس گیا تھا۔ پھر میں چلا کر اسے کہنے لگی کہ تم کیسے اوپر آ گئے، اور اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ یہیں کھڑا دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں سخت فکر مند اور تشویش میں مبتلا تھی۔ تبھی وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے علاوہ میں کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے تمہارے سوا کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اور اگر تم میرا ایک کام کر دو تو بدلے میں تمہاری پوری زندگی بدل کے رکھ دوں گا۔ پھر میں الجھن بھرے لہجے میں اس سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے سوا کسی کو نظر نہ ہو؟ کیا کوئی تمہارے پاس جادو کی چھڑی ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں، جادو کی چھڑی تو نہیں، میں خود ایک جادوگر ہوں۔ میرا نام سلمان ہے اور میں ایک جن زاد ہوں۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے کو ہٹی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک انسان کے بجائے جن زاد کھڑا تھا۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس صرف ایک کام سے آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا دل اتنا نرم ہے کہ تم میرا کام ضرور کرو گی۔ میرا ایک بوڑھا باپ ہے جو فقیر بن کر اس دنیا میں رہ رہا ہے، وہ بھی میری طرح ایک جن زاد ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور وہ ہمارے قبیلے سے ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا تھا، اب اس کی یادداشت کام نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جن زادے کے روپ میں ڈھل کر ہمارے قبیلے میں واپس نہیں آیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھے پہچاننے سے انکاری ہے۔ جب جب میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو وہ مجھے پہچان ہی نہیں پاتا۔ تمہیں اسے ڈھونڈ کر اسے یاد دلانا ہوگا کہ اسے یہاں نہیں بلکہ ہماری دنیا میں جا کر رہنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی انسان اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی باتیں دماغ کو الجھا دینے والی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کہ آخر تمہارا باپ کون ہے اور میں اسے کیسے جانتی ہوں، اور تم میرے پاس ہی کیوں مدد کے لیے آئے ہو؟ پھر وہ جن زاد خلا میں دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں کہنے لگا، آج سے 20 سال پہلے ہم اپنے قبیلے میں ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں تو میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے باپ کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہم اپنے قبیلے میں آرام سے رہ رہے تھے اور میری عمر اس وقت کم تھی اور میرے پاس اتنی طاقتیں بھی موجود نہیں تھیں، لیکن میرا باپ ایک طاقتور جن زاد تھا۔ ہمارے قبیلے کے پاس ایک کنواں تھا جہاں میں اکثر کھیلنے جایا کرتا۔ اچانک ہی وہاں پر ایک شیطانی جنزاد آ کر رہنے لگا۔ مجھے اس کے ارادوں کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ وہاں کس ارادے سے آیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے قبیلے میں رہنا چاہتا ہوں
کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیا تم اپنے سردار سے بات کر کے مجھے اس قبیلے میں ٹھکانہ دے سکتے ہو؟ میں معصوم تھا، اس کی باتوں میں آ کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میرا باپ اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ قبیلے کا سردار اس بات پر ناراض ہوگا۔ میں نے کسی غیر جن ذات کو اس قبیلے میں کیوں جگہ دی؟ لیکن پھر بھی میرے اصرار کرنے پر میرے باپ نے اس شیطانی جن ذات کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے وہ کام کیا جس کا میں اور میرا باپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے ایسے خطرناک عملیات کیے کہ میری ماں جو میرے باپ سے گہری محبت کرتی تھی، دھیرے دھیرے اس کی محبت نفرت میں بدلنے لگی، اور اس نے شیطانی جنزادی کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کی خبر مجھے اور میرے باپ کو نہ ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے ان دونوں نے مل کر میرے باپ کے اوپر خطرناک عملیات کرانا شروع کر دیے، اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ اب میرا باپ بوڑھا نہ تھا، لیکن اچانک ہی وہ کسی بوڑھے جن زادے کی طرح انتہائی لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ جب وہ ہمارے قبیلے کے ایک عامل کے پاس گیا تو اس نے میرے باپ کو آگاہ کیا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ دغا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری طاقتیں زائل ہو گئی ہیں۔ تمہارے گھر میں رہنے والا شیطانی جنزاد تمہاری بیوی کے ذہن کو اپنے وش میں کر چکا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے قبیلے میں چلی جائے گی۔ یہ باتیں سن کر میرا باپ آگ بگولا ہو گیا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ان دونوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن میری ماں ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کو چھوڑ کر اس شیطانی جنزادے کے ساتھ اس کے قبیلے میں جا کر بس گئی۔ اس کی بے وفائی سے میرے باپ کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سالوں سے اس کے ساتھ رہتا آ رہا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی اتنی دھوکے باز نکلے گی۔ اب تو وہ بالکل ہی بیمار رہنے لگا، اور پھر ہمارے قبیلے میں رہنے والے جنزاد بھی اس پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے کہ تمہاری بیوی تو تمہارے ساتھ دغا کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ چند دن تو میرا باپ یہ باتیں برداشت کرتا رہا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے قبیلے کو چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آ کر پھنس گیا، اور اس نے اپنے عملیات وغیرہ کرنا چھوڑ دیے۔ پہلے ہی اس کی طاقتیں کمزور ہو چکی تھی، اب تو جیسے ہی وہ انسانوں کے درمیان آ کر بسا تو ویسے ہی اپنی دنیا میں جانے کا راستہ بھول گیا۔ اب وہ یہاں ایک فقیر کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ تم جسے روزانہ فقیر سمجھ کر کبھی کھانا کبھی پیسے دے دیا کرتی تھی، وہ کوئی اور نہیں میرا باپ ہے، لیکن اتنے سال گزرنے کی وجہ سے وہ مجھے نہیں پہچان پاتا۔ اگر میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ یہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک جن زادے سے انسان کے روپ میں آ گیا تھا۔ اب وہ ایک انسان کے طور پر ہی یہاں زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے واپس اپنے قبیلے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس کے پاس جا کر اسے اس بات پر راضی کرنا ہوگا، اسے یہ یاد دلانا ہوگا کہ وہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ جن ذات کے طور پر زندگی گزارنے پورا حق رکھتا ہے۔ اس لیے تم اسے مجبور کرو وہ میرے ساتھ واپس ہمارے قبیلے میں اپنی زندگی گزارے۔ میں جن زادے کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا میں کس طرح اس کے بوڑھے جن زاد باپ کو راضی کر سکتی تھی اس کے ساتھ جانے کے لیے؟ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ اتنے دنوں سے تو وہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا۔ پہلے تو ہر روز ہی نظر آتا، لیکن اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے اسے ہرگز اس سڑک پر نہ دیکھا۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا کہ تمہارے علاقے کے پچھلی طرف جنگل کے قریب ایک خانہ بدوش کی بستی ہے، وہ بھکاریوں کے ساتھ وہیں رہتا ہے، سب سے الگ تھلگ، نہ کسی سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا ہے، اور کسی دوسرے بھکاری کی اتنی ہمت نہیں کہ اس کے پاس جا کر اس سے کوئی بات کر سکے۔ 20 سالوں سے اس نے اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا رکھا تھا، لیکن اب میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں بڑا ہوا میں نے اپنی طاقتوں میں اضافہ کر کے یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ میں اس کا یہ کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس کے کام میں لگ گئی تو مجھے فیکٹری سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ میں وہاں سے چھٹیاں بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس لیے مجبور ہو کر میں نے اس خدشے کا اظہار اس جنزادے کے سامنے کر دیا۔
پھر وہ کہنے لگا، اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ جب تم میرے لیے اتنا بڑا کام کر سکتی ہو تو بدلے میں بھی تمہیں اتنا مال و مال کر دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اس کی یہ باتیں مجھے نہایت شرمندہ کر رہی تھیں، کیونکہ مجھے تو شروع سے ہی سب لوگ منحوس قرار دیتے تھے، پھر یہ جن زاد مجھے پھر اتنی عزت کیوں دے رہا تھا؟ اب میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اس کے بوڑھے باپ کو راضی کر سکوں، تاکہ وہ بھی اپنی باقی زندگی آرام سے اس کے ساتھ گزار سکے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر شام کو مامی اور اس کے سارے بچے واپس آ گئے تھے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، انہوں نے آتے ہی کھانے کا شور ڈال دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مامی مجھے بتانے لگیں کہ ان کے کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہے جس میں انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہے۔ پھر وہ اداس ہو کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہم کسی کی شادی یا بیاہ میں جائیں، وہاں جانے کے لیے اچھے کپڑوں اور تحفے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ میں نے بھی زندگی بھر احساس محرومی دیکھی تھی، اس لیے مجھے ان کی باتوں کا اندازہ تھا۔ پھر میں نے سوچا، میرے پاس رکھے ہوئے پیسے کس کام کے اگر وہ کسی کے کام نہ آئے؟ یہی سوچ کر میں گئی اور میں نے اپنے پرس سے وہ نوٹوں کی گڈی اٹھا کر مامی کے ہاتھ پر رکھ دی، جسے وہ آنسوں بھری نظروں سے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہیں تم نے کوئی غلط کام تو نہیں شروع کر دیا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، مامی آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پیسے آپ لیں اور جس کی شادی ہے اس کے لیے اچھا سا تحفہ لے کر آئیں، ساتھ میں اپنے اور بچوں کے لیے کپڑے بھی بنا لیں۔ تھوڑی دیر پہلے جس چہرے پر انہوں نے اداسی سجا رکھی تھی اب وہ خوشیوں سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ پیسہ بھی انسانی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اگر یہ کسی کے پاس نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا کسی دوزخ سے کم نہیں۔ دوسرے دن میں فیکٹری جانے والے ٹائم پر گھر سے نکل آئی تھی اور اسی خانہ بدوش کی بستی میں جا رہی تھی جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اتنی ساری جھونپڑیوں میں اس بوڑھے فقیر کی جھونپڑی تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ بظاہر وہ ایک انسان دکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں بلکہ اسی جن زادے کا بوڑھا باپ ایک جن زاد تھا۔ پھر میں نے پاس سے گزرنے والے ایک بھکاری بچے سے پوچھا کہ تمہیں ایک فقیر کا پتہ ہے جو یہاں سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، بالکل اکیلا؟ اس نے رک کر ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا جو قدرے الگ سی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر ایک نوٹ رکھ دیا، پھر وہ خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب میرے قدم وہیں اٹھ رہے تھے، اس جھونپڑی کی طرف، لیکن میں دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھی۔ پہلی دفعہ مجھے اس بوڑھے فقیر کی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس طرح اسے بھیک دینے سے یہ راز مجھ پر افشاں ہوگا۔ پھر جیسے ہی میں اس جھونپڑی میں داخل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پاس کھڑے ہوئے سارے بھکاری مرد اور عورتیں مجھے دیکھ رہے تھے کہ اتنی نوجوان لڑکی اس بوڑھے فقیر کی جھونپڑی میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی تو وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ بابا جی، آپ اتنے دنوں سے سڑک پر نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں پریشان ہو کر آپ کے پاس آئی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہیں نکلتے؟ پھر وہ بوڑھے لہجے میں کہنے لگا کہ میں اب بیمار رہنے لگا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ہی بیٹھے بیٹھے میری موت واقع ہو جائے گی، اسی لیے بس اپنی موت کا انتظار کرنے لگا ہوں۔ پھر میں اس بابا جی سے کہنے لگی، آپ اپنی موت کا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ کے قبیلے والے سارے آپ کی راہ دیکھتے ہیں اور آپ کا بیٹا تو آپ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہے، وہ آپ سے ملنے کو بےتاب ہے۔ کیا آپ اس سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا، پھر بولا کہ کون سا بیٹا؟ میرا کوئی بیٹا نہیں، میں تو بالکل اکیلا ہوں اس بھری دنیا میں۔ میں اس کی بات سن کر کہنے لگی، نہیں بابا جی، آپ انسانی دنیا کے باسی نہیں ہیں، بلکہ آپ تو جنات کی دنیا سے آئے ہیں۔ آپ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ آپ جن زادے ہیں، اور جن زادے بہت سی طاقتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ اپنی طاقتوں کو آزما کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے طاقتور جنزاد ہیں۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، جیسے گزرے وقتوں کی جھلک اس کے ذہن میں آئی ہو۔
چلیں آپ یہاں سے اٹھیں، آئیں میرے ساتھ، میں آپ سے کسی کو ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ شاید اس بات پر راضی نہ ہوتا، لیکن میرے اصرار کرنے پر وہ میرے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مجھے پہچاننے لگا تھا۔ اب میں اسے خانہ بدوشوں کی بستی سے نکال کر اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہی تھی، لیکن مجھے یہ بھی فکر تھی کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی تو مامی مجھ پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دے گی، پھر بھلا میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی مامی گھر پر نہ ہو۔ پھر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مامی اور اس کے سارے بچے شاید بازار گئے ہوئے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میں ان کے تلخ سوالات سے بچ گئی تھی۔ پھر میں نے انہیں لے جا کر ایک کمرے میں چھپا دیا، ان کا منہ ہاتھ دھلا کر کھانا کھلایا، انہیں صاف ستھرے بستر پر بٹھایا۔ اب میں اس جن زادے کو یاد کرنے لگی، کیونکہ میں اسے جلد سے جلد بلانا چاہتی تھی، مامی کے آنے سے پہلے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کر کے اسے یاد کیا تو اچانک ہی کمرے میں دھواں سا ہوا اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا تھا، اسے یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا اپنے باپ سے کیا تعلق ہے۔ جب اس نے اپنی پوری کہانی اپنے باپ کے سامنے سنائی تو وہ کچھ حیران سا ہوا، جیسے ماضی کی ساری یادیں اس کے ذہن میں آ گئی تھیں۔ پھر وہ اپنی ماں کا حوالہ اس بوڑھے جن زادے کو بتانے لگا کہ کس طرح اس کی زندگی اس شیطانی جن زادے نے برباد کر کے رکھ دی تھی اور اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ بوڑھا فقیر جو زندگی کی مایوسیوں پر پہنچ چکا تھا، اپنے جوان جن زاد بیٹے کو دیکھ کر اس کے جسم میں گویا توانائیوں نے پھر سے ڈیرا جما لیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو دھتکارا نہیں تھا، بلکہ اسے گلے لگا کر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ جن زاد مجھے کہنے لگا کہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، اگر میں اسے اپنے ساتھ جانے پر راضی کرتا تو وہ کبھی راضی نہ ہوتا، لیکن تم نے اسے اس طرح سے راضی کیا کہ اس نے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا۔ پھر میں اس جن ذات سے التجا کرنے لگی کہ میری مامی کے آنے سے پہلے آپ یہاں سے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے۔ وہ میری بات سمجھ گیا تھا، اس لیے مجھے کہنے لگا بے فکر رہو، تمہاری زندگی میں میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اب میں جاتا ہوں، لیکن تمہیں کبھی بھی میری ضرورت محسوس ہو بس تم آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دونوں باپ بیٹے خوشی خوشی اس گھر سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جاتے جاتے اس بوڑھے فقیر نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، میری آنکھیں بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور دل ہی دل میں اداس بھی ہو گئی تھی کہ کس طرح سے اس نے اپنی 20 سالہ زندگی میں تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ پھر شام کو مامی بازار سے آ گئی تھی، وہ اچھی خاصی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ پھر کہنے لگی دیکھو میں تمہارے لیے بھی خوبصورت جوڑے لے کر آئی ہوں۔ جب انہوں نے مجھے وہ جوڑے دکھائے تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ تو واقعی بہت قیمتی اور خوبصورت تھے، میں نے آج تک ایسے کپڑے نہ پہنے تھے۔ دوسرے دن مجھے ہر حال میں فیکٹری جانا تھا، لیکن جیسے ہی میں فیکٹری گئی تو وہاں کے انچارج نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا، مجھے کام سے نکال دیا۔ فقط 2 دن کی چھٹی کرنے پر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ پھر میں روتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوئی تو مجھے پھر ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خود بخود اس جن زادے کا خیال آ گیا، وہ بھی یوں ہی چپ چاپ میرے پیچھے آ جایا کرتا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی کھڑا تھا جو آج بھی مجھے مہربان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہاری نیکی کی وجہ سے میرے بوڑھے باپ کی یادداشت مکمل طور پر واپس آ گئی ہے، اب وہ اپنے قبیلے میں جا کر بہت خوش ہے، لیکن جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اس لیے یہ لو اپنا انعام۔ اس نے بڑا سا بیگ میرے ہاتھ میں تھما دیا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر کہنے لگی نہیں نہیں، یہ سب مجھے نہیں چاہیے، بھلا اتنے سارے پیسوں کا میں کیا کروں گی، میں تو ایک سادہ سی لڑکی ہوں، عام سی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ مہربان جنزاد کہنے لگا تم ایک چھوٹی سی پیاری معصوم لڑکی ہو، لیکن زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے انسانوں کو روپے پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے، اب تم اسے اچھے سے استعمال کرنا، اپنی زندگی کو بدل دینا۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے اس سے وہ بیگ لے لیا تھا، میں جانتی تھی کہ اس میں کس قدر پیسے بھرے ہوئے ہوں گے۔
پہلے بھی وہ مجھ پر مہربانی کر چکا تھا، اب تو انتہا کر دی تھی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے میں اپنے کام کے لیے پریشان تھی، اب وہ ساری پریشانیاں اور اداسیاں اڑن چھو ہو گئی تھیں۔ پھر اگلے دن میں بے فکر تھی اور مامی کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کی شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھر میں نے بھی جی بھر کر شادی کو بھرپور انجوائے کیا۔ زندگی میں پہلی بار خوشیوں کا مطلب مجھے سمجھ آیا تھا۔ میں نے وہ سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ میں اب اس سے اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتی تھی جس سے مجھے روزانہ منافع حاصل ہو، کیونکہ مجھ پر صرف میری ہی نہیں، میرے ساتھ پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ میری اتنی چھوٹی نیکی کا صلہ مجھے اس مہربان جن زاد نے بہت بڑا دیا تھا۔ پھر ایک دن مامی مجھے کہنے لگی کہ جس شادی میں ہم گئے تھے وہاں سے تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں انہیں کہنے لگی ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ابھی میرے سر پر آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، پہلے میں انہیں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ پھر مامی کہنے لگی ابھی تمہاری شادی نہیں ہوگی بلکہ صرف منگنی ہوگی، شادی کے لیے میں انہیں 3-4 سال کا وقت دے دوں گی۔ ان کے اصرار پر میں نے منگنی کر لی تھی، یوں دیر سے ہی صحیح، لیکن میری زندگی میں بھی خوشیوں نے قدم رکھ دیا تھا۔ اب جب بھی بستر پر لیٹتی ہوں تو کبھی اس بوڑھے فقیر کی صورت اور کبھی اس جن زادے کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی مہربانیوں پر میں دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگتی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔